نہ دے وہ جس کا بنے گا مقدر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، اس لیے کہ آپ محبت سے سن لیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ چوتھا پیغام قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، دایاں بایاں ہو چلے گا، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ دھیان سے ادھر سنیے، بڑا خوبصورت جلسہ ہو رہا ہے۔ میں تو آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جلسہ دیالپور سے مگیلی سے اچھا ہو۔ مگیلی میں کیا ہے، تم چلو میں آ رہا ہوں تمہارے پیچھے، تم کو زیادہ دیر تک بیٹھنے نہیں دوں گا، یہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو اطمینان سے سنا رہے ہیں۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، اس کی برکت سے ان جلسوں کو بھی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا میں ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ایک ہی چیز کا ہے، ڈائریکٹ تعلق دنیا میں ایک ہی چیز کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق۔ آپ کہیں گے خانہ کعبہ، نہیں، خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے وہ چیز آج بھی موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر مسجد کے اندر موجود ہے، ڈائریکٹ اس کا اللہ سے تعلق ہے، اور خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہے۔ خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک ختم نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ خانہ کعبہ مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ باقی اسی طرح اللہ کا کلام باقی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، لوگوں نے کہا یار تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ کتنے کو کہاں کہاں سے جواب دوں۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا، میرے پروردگار کتنے لوگوں سے منہ چھپاتا پھروں، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی اس کو رخصت کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے بھیجوں۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ نے بیٹی دے دیا۔ جب وہ بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کو رخصت کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے بھیجوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کہہ رہے بے وقوف، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا قرآن کی دولت تمہارے پاس موجود ہے، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کو ساتھ میں رخصت کر دو، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ بچہ پڑھ رہا تھا مکتب میں، لائٹ چلی گئی، بچہ جھول جھول کر کے پڑھ رہا ہے، استاد پنکھا جھیل رہا ہے۔ کیا مزہ آ رہا بھائی، بچہ جھول جھول کر کے پڑھ رہا، اس کو مزہ آ رہا، استاد کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا۔ گھوم کر کے ادھر جا رہا بچہ کو پنکھا کی ہوا دیتے ہوئے، پھر ادھر آ رہا ہے، بادشاہ آیا، اس نے دیکھا واہ کیا شاندار قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، خوش ہوا، 10,000 سونے کے سکے اس استاد کو دے دیے۔ اس نے باپ جنم میں سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا، 10,000 سونے کے سکوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی کیا بولا، حضور میں نے کون سا کارنامہ کیا ہے اتنا بڑا انعام دے دیا؟ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم کو اس مدرسے میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں تم نے 10,000 سکے کو بڑا سمجھا، تم قرآن پڑھانے کے لائق نہیں۔ آپ دیکھیں گے مسجد جائیے، ایک مصلی ہوتا ہے چٹائی والا مصلی، پیچھے بچھا ہوا ہوتا ہے، آدھا پھٹا آدھا صحیح، آدھا پھٹا آدھا صحیح، اور دوسری طرف دیکھیے گا ریشمی مصلی، ایک نہیں ڈبل نہیں ٹریپل۔ وہ مصلی کس کے لیے ہوتا ہے؟ امام صاحب کے لیے ہوتا ہے۔ امام ایک ہی ہیں لیکن امام کا اسپیشل مصلی کتنا ہے؟ مصلی 3 مصلی، مقتدی کے لیے چٹائی، امام کے لیے ریشمی مصلی۔ امام کی عظمت میں
الگ سے خوبصورت مصلی ریشمی مصلی آگے بچھایا جاتا ہے، لیکن اس امام سے بڑھ کر کے قرآن ہے، قرآن کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کا کیا حال ہے؟ ایک بات اور یاد رکھیے، برنارڈ شاہ امریکہ کا افسانہ نگار، اس نے دو جملے خطرناک بولے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے برا کوئی آدمی نہیں۔ بڑا عجیب معلوم ہوا بھائی، ایک طرف تو تعریف کر رہا ہے، دوسری طرف توہین کر رہا ہے۔ بولا بھائی کیا معاملہ ہے، سمجھا نہیں؟ کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کی دولت موجود ہے، یہ قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس لیے مسلمان سے بڑھ کر کے برا کوئی آدمی اس دنیا میں نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی؟ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا، یہاں آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ دل و دماغ سے مکمل تیار ہو کر کے سن رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو قرآن کی دولت سے بالا مال فرمائے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں عرفانی ہی عرفان ہے۔ بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے، سن لو قرآن کا چراغ، آندھیوں تم آزما لو، سامنے میدان ہے، آندھیوں تم آزما لو، سامنے میدان ہے۔ سیرت کے حوالے سے پانچواں پیغام، آدھا سے زیادہ جلسہ نکل چکا، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں پاس ہو جائے گی۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پھنسے، کچھ لوگ پیشانی تک لا کر کے کھجلا رہے ہیں، یہ کھجلی نہیں ہے، یہ گڑبڑ کیا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور نکل جائے گا۔ یہ جو جس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ جنتی لوگوں کا وقت ہے۔ اس وقت میں وہ جاگ کر کے اللہ سے دعا کرتے۔ علامہ اقبال اسی وقت جاگا کرتے اور جاگ کر کے اللہ سے کیا کہتے تھے، آپ کو سن کر کہہ رہے تھے، میرے پروردگار میرا حساب مت لینا، اگر حساب لینا تو نبی کے سامنے مت لینا، نبی اگر میرے گناہ کو دیکھیں گے نبی کا سر نیچا ہو جائے گا، میں اپنے نبی کے سر کو نیچا نہیں دیکھنا چاہتا۔